بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس چینل حافظ صدیق .com پہ صرف جسمانی امراض کے بارے میں عملیات، نسخہ جات اور چند جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے استعمال سے انسان صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں بھی گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں، کوئی اسپیشل بازار سے لانی نہیں پڑتی، وہی کھانے پینے کی چیزیں جو روزمرہ ہم اپنے کچن میں استعمال کرتے ہیں۔ صرف یقین اور اعتقاد کی وادی میں جا کے سیر کریں، وہاں سے موتی چنیں اور پھر ان کو اپنے سینوں میں سجائیں۔ جب قیمتی موتیوں سے آپ کا سینہ سج جائے گا، پر نور ہو جائے گا، تو خود بھی اور اپنے متعلقین کو بھی اور اپنے جاننے والوں تک یہ باتیں پہنچائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اچھی بات کو پھیلائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دین اور دنیا کی بھلائی سمجھ کر اس بات کو آگے پھیلائیں۔ نزلہ اور زکام دو ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہر بندہ دوچار ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بیماری کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بیماری بعض دفعہ اللہ کی رحمت بن کے نازل ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں ایسے دوں نا، اگر کسی کو بخار ہو جائے، بخار، تو احادیث کے حوالے سے اور اس کے مفہوم سے من فی جہنم، یہ جہنم کی ایک تپش میں سے ایک تپش ہے، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کے سارے گناہوں کو یہ جلا دیتی ہے، انسان کو پاک اور صاف کر دیتی ہے گناہوں سے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ مدینہ ایک بھٹی ہے، اس میں داخل ہونے والا کینے سے، نفاق سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور مدینہ شریف حج و عمرہ کرنے والے لوگوں میں سے میں کہتا ہوں کہ جو بھی جائے وہاں اس کو نزلہ بھی لگے، زکام بھی لگے، بخار بھی چڑھے، تاکہ وہ نفاق سے، کینہ اور بغض اور حسد سے پاک اور صاف ہو کر واپس آ جائے۔ یہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جب مجھے حاضری کا شرف ہوا تھا تو مجھے بخار کی شدت اتنی تھی کہ میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، بہت سخت پریشان تھا۔ لیکن جب یہ بات ذہن میں آئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کینے سے، نفاق سے، حسد سے، تمام اخلاق رذائلہ سے اور رذیلہ سے پاک اور صاف کیا۔ حدیث ہے۔ تو اس وجہ سے امام احمد رضا نور اللہ مرکزہ، انہوں نے ایک دعا لکھی ہے کہ جب کسی بیمار کو دیکھو، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو اس دعا کو پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من الخلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی، مختلف دعاؤں کی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی بات ہے۔ تو نے کہا کہ میں نے ایک نزلہ اور زکام والے مریض کو دیکھا اور یہ دعا پڑھی، ساری زندگی کبھی نزلہ اور زکام نہیں لگا، لیکن اس کا نقصان یہ ہونا، بال جو ہیں وقت سے پہلے سفید ہو گئے۔ نزلہ جب رک جاتا ہے نا تو آنکھوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، نظر بینائی کم ہو جاتی ہے، بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ قصہ ہی کہانی ہے، سچ ہے جھوٹ ہے،
والعہدۃ علی الراوی، ذمہ داری راوی پہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں بہت زیادہ مکھیاں پھیل گئی تھیں، لوگ تنگ آ گئے تھے، تو وہاں چند کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی اللہ کے خاص نیک بندے رہتے تھے، بزرگ لوگ، ان کے پاس چلے گئے، جائیں ان سے دعا کراتے ہیں یا وبائیں دور ہو جائیں۔ تو وہاں مکھیوں کی دفیہ کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگی، تو بزرگ نے کہا کہ یہ اللہ کی حکمت پہ رہنے دو، نے کہا نہیں، دعا مانگی، مکھیاں ختم ہو گئی، طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھوٹ گئی۔ پھر ان کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ دعا کریں مکھیاں پھر سے آ جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے کہا جو تھا کہ ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی حکمت کے لیے، کسی راز کے لیے پیدا کیا ہے۔ مردار کھانے والے جانوروں کا دیکھیں، چیل کو، کوے کو، اور اسی طرح بے شمار، نہیں تو قربانی کی جو اوجڑیوں کا گند ہوتا ہے، اگر یہ کھانے والے نہ ہوں تو تعفن سے اور بدبو سے انسان کا جینا محال ہو جائے۔ بے شمار اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا ہاں، اگر کسی کو نزلہ اور زکام، یہ بیماری عارض آ جائے، لگ جائے، تو یہ دعا پڑھے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 41۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا انا واوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41، آیت نمبر 41۔ یہ پڑھے، پڑھ کر دم کرے 11 بار پڑھے، اول آخر درود پاک پڑھ لے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اگر وقت ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نزلے اور زکام کی عافیت سے اور مصیبت سے جان چھڑا دے گا۔ نہیں، اور اس کے ساتھ کان، ناک، گلے کے اندر خراش پیدا ہو جاتی ہے، چھینکیں زیادہ آتی ہیں، بار بار پانی ٹپکتا ہے، اور اگر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے بندے ہیں تو پھر وہاں آپ کی ان حرکتوں کو دیکھ کر نمازی بھی کیا ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بیماری تو ہے نا، اس بیماری کی دفیہ کے لیے اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ تو وہی اگر کسی قسم کا قہوہ استعمال کیا جائے، ادرک کا، کالی مرچیں، لونگ، دار چینی، یہ بڑی مفید چیزیں ہیں۔ ادرک، زنجبیل، جس کا سالن جنتیوں کو کھلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے ایک بڑھ کر نعمت مخلوق کو دی ہے۔ اس ادرک کا قہوہ پینے سے، لیموں کا قہوہ پینے سے، دار چینی کا ایک چھلکا ڈال لیں تو ان بیماریوں سے جان چھڑائیں۔ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے پئیں، نزلہ اور زکام سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کا لگنا بھی بیماری ہے اور اس کا نہ لگنا بھی بیماری ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی حکمت پہ چھوڑ دیں، وقوف ہے، لگا لے تو اس کے دفیے کے لیے کچھ نہ کچھ اظہار کریں، اس کے رکنے کی دعا نہ کریں۔ اس لیے اور جب کسی بیمار کو دیکھیں تو اس کی شفا یابی کے لیے دعا تو ضرور کریں، لیکن اس بیمار سے اپنے لیے دعا ضرور کروائیں۔ اس بیمار کی دعا بندے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس بیمار کے پاس، اس پیاسے کے پاس، اس بھوکے کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر ایک کے اشعار سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن وہ خصوصی طور پر اس کے قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اس نے بیکار اور فضول پیدا نہیں کی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحان فقنا عذاب النار۔ اس نے کوئی چیز باطل آسمان اور زمین کے اندر بیکار چیز پیدا نہیں کی۔ تو لہٰذا دار چینی، ادرک،
पुदीना का कहवा पिएं, नज़ला और ज़ुकाम छूट जाएगा। अगर ये चीज़ें किसी के ख़रीदने में, किसी के बस में या किसी जगह से नहीं मिल रही हैं, बाज़ दफ़ा नापैद हो जाती हैं, हाँ ये भी आप बताऊँ, या बाज़ दफ़ा इतनी महंगी हो जाती हैं कि बंदे की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाती हैं। तो जो हमारे पास अल्लाह की सबसे बड़ी मुक़द्दस चीज़ है वो है उसकी कलाम, उसी को पढ़ें। अल्लाह तबारक नज़ले और ज़ुकाम, गले की खराश से, कानों की खारिश से क्या कर देगा, जान छुड़ा देगा। हाँ बिल्कुल हक़ और सच है, आज़मा के देखिएगा।